تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری مدث اللہ العالی کے پاکستان سے باہر مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. اس سے اعلیٰ حضرت کے موقع پر رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدث اللہ العالی کا سنت و بھرا بیان. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. مرکز الاولیاء لاہور کے گورنمنٹ اقبال میڈیکل کالج میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے عرس کے سلسلے میں سنت و بھرا اجتماع. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ذمہ دار اسلامی بھائی کی بنگلہ دیش مدنی قافلے سے واپسی. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. بابو مدینہ کراچی میں پاک مدنی کابینہ کے ذمہ داران کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا حاجی محمد وقار المدینہ اتاری سلمہ الباری کا بذریعہ انٹرنیٹ افریقہ میں مدنی مشورہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے عظیم جذبے سے بھرپور مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حمید حاجی محمد عمران اتاری مدث اللہ العالی ان دنوں پاکستان سے باہر سفر پر ہیں. آئیے دوران مدنی قافلہ نگران شورا کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر دیکھتے ہیں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. میرا ربی تو ہے جس نے ایمان دیا ہے، میرا ربی تو ہے جس نے مجھے میرا آقا کی امت میں پیدا کیا ہے، میرا ربی تو ہے جس نے امام اعظم کا سبب دیا ہے، یہ میرا ربی تو ہے جس نے مجھے میرے دادا کی محبت دی، میرا ربی تو ہے جس نے اعلیٰ حضرت کی محبت دی ہے، میرا ربی تو ہے جس نے میرے سنت کا دامن ہاتھ میں دیا ہے، میرا ربی تو ہے جس نے مجھے دعوت اسلامی کا ماحول عطا کیا ہے. رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. دنیا بھر میں جاؤں گا، بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پہچار یار. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدث اللہ العالی نے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے سیرت اعلیٰ حضرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا، نیز اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. 25 صفر المظفر کو میرے آقا امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا
عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء جمع ہیں اور ہم عرس اعلی حضرت منا رہے ہیں۔ ہمارے آقا سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کی ولادت کی تاریخ ہے 1856 سن عیسوی، 1272 سن ہجری، اور آپ کی ولادت کا مقام ہے محلہ جسولی، شہر بریلی، ہند۔ آپ نے صرف 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما لیا تھا، اور بعد میں جبکہ لوگ اپنے حسن زن کی بنا پر آپ کو حافظ کہتے اور لکھتے تھے، آپ نے صرف 1 مہینے میں روزانہ چند منٹ دیتے تھے اور 1 ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے اجتماع میلاد میں پہلی مرتبہ بیان فرمایا، اور 8 سال کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب تصنیف فرمائی، اور ابھی آپ کی عمر 14 سال مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے مسند افتاء سنبھال لی تھی۔ 14 سال سے پہلے میرے آقا اعلی حضرت مفتی بن گئے تھے۔ اب تو 14 سال والوں کو غسل کرنے کا نہیں پتا ہوتا، طہارت کا نہیں معلوم ہوتا، مگر کیا شان ہے میرے آقا اعلی حضرت کی، مفتی بن گئے تھے۔ 19 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، 22 سال کی عمر میں آپ شاہ آل رسول سے بیعت ہوئے۔ پہلا حج آپ نے جب کیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں مدینہ پاک میں حاضری دی، آپ کی عمر تھی 23 سال، اور جب آپ کی عمر ڈبل 12 سال کی ہوئی تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں آپ کے علم کی، آپ کے فضل کی دھومیں مچ گئی تھی۔ میرے آقا اعلی حضرت کی عمر تھی 25 سال تو والد صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ 51 سال کی عمر میں آپ نے دوسرا حج کیا اور دوسری بار بارگاہ رسالت میں ظاہری طور پر حاضری کا شرف حاصل کیا، اور 54 سال کی عمر ہوئی تو علماء عرب اور علماء عجم نے آپ کے مجدد ہونے پر اتفاق کیا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر یوم رضا کے موقع پر دعا و فاتحہ خوانی کے جو سلسلے ہوئے، آئیے ان کے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ اے گیل سنت کا چمن اجڑا بڑا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، کھل اٹھا تو جب کے آیا، کھل اٹھا تو جب کے آیا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ مرکز الاولیاء لاہور کی گورنمنٹ اقبال میڈیکل کالج میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عرس کے سلسلے میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹوڈنٹس نے شرکت فرمائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی مقام اور ان کی دینی خدمات کے حوالے سے بیان فرمایا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے بریلی سے مدینہ سے اعلیٰ حضرت کے واقعات سنائے۔ آخر میں ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔
تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اٹیچمنٹ ہوئے مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ میری زندگی میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی چینل، مدنی اجتماعات کے تھرو آیا۔ مدنی چینل کے تھرو نہ صرف میری زندگی پہ بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے تمام گھر والوں کی زندگی پہ بھی بہت اثرات مرتب ہوئے۔ میرے تمام گھر والوں کا ذہن اسلامی ذہن بن چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی جو کہ بالکل ایک غیر سیاسی تحریک ہے اور جس کے زیر سایہ بکثرت سنتیں، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اٹیچمنٹ اور مدنی چینل کی بدولت ہماری زندگی میں بہت انقلاب برپا ہوا ہے، اور میرے ساتھ ساتھ میں اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کا کہتا رہتا ہوں اور ان کو بھی دعوت دیتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے زیر اہتمام قافلے میں شریک ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اور بدلنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے ساتھ رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اللہ عز و جل ہمیں تادم مرگ وابستہ رکھے۔ تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کو عام کرنے کے لیے بھرپور کوششوں میں مصروف ہے۔ الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی پاکستان اور پاکستان سے باہر نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی جو کہ گزشتہ کئی ماہ سے بنگلہ دیش میں سنتوں کی خدمت کرنے میں مصروف عمل تھے، ان کی پاکستان واپسی آمد کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ اس دوران انہوں نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی اور مدنی چینل کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سید الکونین والثقلین۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکات ملالیہ کی نگاہ کرم سے بیرون ملک بنگلہ دیش سفر کرنے کی سعادت ملی۔ کم و بیش 5 مہینے وہاں مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ ڈھاکہ، سلہٹ، حبیب گنج، چٹوگرام، سید پور، فتح اللہ گنج، منشی گنج، محمد پور، میر پور اور دیگر علاقوں میں بھی الحمدللہ جانا ہوا۔ دعوت اسلامی بیرون ملک میں الحمدللہ عز و جل بہت کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا بہت کام الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر طرف مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں، مدنی انعامات کی بہاریں ہیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکات ملالیہ سے محبت کرنے والے الحمدللہ دنیا بھر میں بھی ہوتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ اس سلسلہ بہت دیکھنے میں آیا۔ لوگ بہت محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے اور دعوت اسلامی کو پسند کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں دعوت اسلامی نے چٹوگرام میں اور ڈھاکہ کے اندر ایک دن کا تربیت اجتماع رکھا۔ الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس تربیت اجتماع میں شرکت کی اور ہاتھوں ہاتھ
مدنی قافلوں کے بھی مسافر بنے. اس وقت بنگلہ دیش میں الحمدللہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی جاری ہے. 30 دن کے مدنی قافلے بھی سفر پر ہیں. 3 دن کے مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. الحمدللہ بنگلہ دیش کے کئی شہروں کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے. آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے. الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی میں پاک مدنی کابینہ کے ذمہ داران کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلمہ الباری سمیت دیگر ذمہ داران نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. منقول ہے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ہر زمانے میں دوسرے تمام لوگوں سے نیکیوں کے معاملے میں آگے ہوتے ہیں، اور انہی کے اخلاص کے سبب بارش برستی ہے اور لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر دور میں میری امت کے کچھ لوگ سابقین یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ اتاری سلمہ الباری نے افریقہ کے ممالک کینیا کی کابینات کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا. اس دوران رکن شورا نے ماہ ربیع النور شریف منانے کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کو اہداف عطا فرمائے اور اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. افریقہ رضوی کے ممالک کا مدنی مشورہ جاری ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینات الحمدللہ کینیا مکی سے محمد شاہد اتاری، کینیا مدنی سے محمد شکیل رضا اتاری، موریشیس سے عبد الماجد اتاری اور تنزانیہ سے محمد نوید رضا اتاری موجود ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے شاہد پٹیل اسلامی بھائی جو ہمارے افریقہ میں مدنی چینل کے ذمہ دار ہیں، یہ بھی اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اور ان کو بھی مشورے میں شامل کیا. شاہد بھائی بھی ہماری آواز سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں الحمدللہ ہماری جو رضوی کابینہ، رضوی افریقہ رضوی کو جو ممالک یہاں سے ہمارے ذمہ دار دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان میں قافلوں کی ذمہ داری ہمارے سلیم بھائی کے پاس ہے، یہ بھی یہاں تشریف فرمائیں. تو چند اہم مدنی پھولوں کے لیے آج ہمارا یہ مدنی مشورہ ہے، جس کی مطلب بالخصوص میں آپ کو پیشگی عرض کر دیتا ہوں، تاکہ آپ ابھی سے اس میں اپنا ذہن بھی بنا لیں کہ الحمدللہ رضا کی برکتیں جاری و ساری ہیں. آپ سب کو مبارک ہو کہ ان قریب انشاءاللہ ماہ ربیع نور کی گھڑیاں بھی شروع ہونے والی ہیں. تو آپ تمام اسلامی بھائی جو اس وقت موجود ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اہم ترین ذمہ داران ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے اپنے ملک میں کابینات کو دیکھتے ہیں. تو چونکہ اس پر بھی ہم نے مدنی پھول انشاءاللہ ایک دوسرے کو لین دین کرنے، جو شورا باپا جان ہماری مرکزی مجلس شورا ہمیں کس انداز سے ربیع نور منانے کا ذہن دیتی ہے، انشاءاللہ میں مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو ہم اولاً یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ اپنے اپنے ممالک میں ابھی سے ماہ ربیع نور کی دھوم دھام کے ساتھ تیاریاں شروع کر کے سابقہ سالوں کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے انشاءاللہ گھر گھر پہ سبز پرچم لہراتے ہوئے، مدنی حلیہ سجاتے ہوئے، لنگر رسائل کی دھوم مچاتے ہوئے انشاءاللہ اپنے گلی کوچوں محلوں میں میلاد کے جلوس کی دھوم مچاتے ہوئے انشاءاللہ 12ویں رات انشاءاللہ جاگ کر دعوت اسلامی کے مروجہ انداز کے مطابق گزارتے ہوئے جلوس میلاد کی دھومیں مناتے ہوئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے، اور انشاءاللہ آقا کی امت کو دعوت اسلامی کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ 12ویں کی خوب دھومیں مچائیں گے. 23 فروری کے 12 روزہ تربیت اجتماع کی تیاری، یہ بھی ہمارا ایک مدنی پھول ہے جس پر آج انشاءاللہ ہم اپنی تیاریوں کا جائزہ لیں گے. تو الحمدللہ تیاریاں تو جاری ہیں، ہم کہاں تک پہنچے ہیں.
जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने साउथ अफ्रीका केप टाउन में हजरत मौलाना फखरुद्दीन ओवैसी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मुलाकात की सआदत हासिल की। इन्होंने दावत इस्लामी और मदनी चैनल के जरिए आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहते और दुआओं से नवाजते हुए अपने मदनी तासुरात में इरशाद फरमाया। Alhamdulillah, on behalf of the Sunni Ulama Council, of which I am the chairman at the moment, and we represent most of the Sunni Ulama here in Cape Town, we would like to state that we are indeed supportive of the work of all Sunni organizations and all bodies or individuals that are working for the promotion of the Aqidah and the practices and the way of life of the Ahl Sunnah wal Jamaat. So Alhamdulillah, we are here Sunni Muslims, and therefore we support any organization that is working for Sunniyat. And without doubt, one of the most active organizations working for true Islam and Ahl Sunnah wal Jama'ah today in the world is the Dawat Islami. And we recognize the good work that is done by Dawat Islami all over the world, and started by Amir Ahl Sunnat Maulana Ilyas Qadri Damat Barakatuhum. So we are supportive of that, and we are supportive of any work that is to revive the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and especially in this age and in this country where we have a lot of negative influence. We are living in a non-Muslim country, so the challenge is very big for us to stay on the path of Quran and Sunnah and the Aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah. So Alhamdulillah, Dawat Islami is doing good work in that regards, and we as the Sunni Ulama Council, inshallah, our masjids are open for the work of Dawat Islami, and to make the call towards the correct path, and we are supportive of that. So Alhamdulillah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala blesses the activities of the Dawat Islami and makes them a means for the revival of Islam and revival of the Sunnah, inshallah, in this part of the world and many other parts of the world. आपने आज की खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो।